پنجاب میں قانون کے محافظ قانون کا مذاق اڑانے لگے۔ اقبال ٹاؤن میں خاتون سے گاڑی چھین کر فرار ہونے والا تھانے دار نکلا۔ سب انسپکٹر احتشام ورک کو پولیس نے گرفتار کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ پنجاب میں قانون کے محافظ ہی قانون کی دھجیاں بکھیرنے لگے۔ اقبال ٹاؤن میں خاتون سے گاڑی چھین کر فرار ہونے والا تھانے دار نکلا۔ سب انسپکٹر احتشام ورک پولیس نے گرفتار کر کے تفتیش شروع کر دی۔ شیخ پورہ کا احتشام ورک 2015 میں سب انسپکٹر بھرتی ہوا، جو چونگ ٹریننگ سینٹر میں تعینات ہے۔ احتشام ورک نے ساتھی کے ہمراہ چند روز قبل اقبال ٹاؤن میں خاتون سے قیمتی گاڑی چھینی۔ واردات کی سیف سٹی کیمروں کی فوٹیج بھی منظر عام پر آئی، جس میں احتشام ورک اور اس کا ساتھی گاڑی کی پچھلی سائڈ پر موٹر سائیکل کی ٹکر مارتے ہیں۔ جب خاتون اپنی گاڑی کا نقصان دیکھنے کے لیے نیچے اترتی ہے تو ملزم گاڑی میں بیٹھ کر بھاگنے لگتا ہے۔ خاتون گاڑی کے آگے کھڑی ہو جاتی ہے تو ملزم پسٹل دکھا کر اسے ڈراتا اور گاڑی لے کر فرار ہو جاتا ہے۔ اقبال ٹاؤن پولیس نے 300 سے زائد کیمروں کی فوٹیج دیکھ کر ملزم کا سراغ لگایا اور اسے پکڑ لیا۔ سب انسپکٹر کا ساتھی فاروق صاحب کا ریکارڈ یافتہ نکلا، جبکہ ایس پی AVLS آفتاب پھلروان نے بتایا کہ سب انسپکٹر احتشام ورک سے AVLS یونٹ کیس کی تفتیش کر رہا ہے۔ ریلویز پولیس بھرتی کا عمل جاری۔ فزیکل ٹیسٹ کے دوران 13 جعلساز گرفتار۔ ریلویز پولیس نے مقدمہ درج کر لیے۔ جعلی امیدواروں کو لاہور، مغل پورہ ورکشاپس اور دیگر شہروں میں فزیکل امتحان کے دوران حراست میں لیا گیا۔ ملزموں نے فزیکل امتحان اور دوڑ میں اصل امیدواروں کی جگہ شریک ہونے کی کوشش کی۔ لاہور ڈویژن سے محمد رمضان، محمد احسان اور وقاص علی، جبکہ ورکشاپس ڈویژن سے امروز اور محمد اجاز کو گرفتار کیا گیا۔ DIG ریلوے عبدالرب چودھری کا کہنا ہے کہ IG ریلویز پولیس کی ہدایت کے مطابق ریلویز پولیس میں بھرتی کے عمل کو شفاف اور میرٹ پر مبنی بنایا جا رہا ہے۔ موٹر بائیک ریسکیو سروس کی خدمات کے 8 سال۔ ریسکیورز نے لاکھوں شہریوں کو بر وقت امداد فراہم کر کے تاریخ رقم کی۔ خصوصی تقریب میں پذیرائی انعامات سے نوازا گیا۔ سیکرٹری ایمرجنسی سروسز ڈاکٹر رضوان نصیر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ موٹر بائیک ریسکیو سروس کے 8 سال مکمل۔ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر، ریسکیو ہیڈ کوارٹرز، فیروزپور روڈ پر تقریب۔ سیکرٹری ایمرجنسی سروسز ڈاکٹر رضوان نصیر کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ موٹر بائیک ریسکیو سروس کے ابتدائی بیچ، آپریشن سٹاف اور ریسکیورز بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ تقریب سے خطاب میں ڈاکٹر رضوان نصیر کا کہنا تھا، 8 سال کے دوران 38 لاکھ سے زائد شہریوں کو ریسکیو سروسز فراہم کی گئیں۔ لاہور میں اوسطاً ریسپانس ٹائم صرف 4 منٹ رہا، جو عالمی معیار کے مطابق ہے۔ یہ ایک مقدس فریضہ ہے، عام شہری بھی اس کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہاں پہ نہ صرف سروس بنی جس نے 1,80,00,000 لوگوں کو جو ہے وہ ریسکیو کیا ہے، اور زیادہ تر بیچارے 99% غریب عوام ہے جس کو کہ یہ سروس پہنچی ہے۔ کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں پڑتی، جب ایک نمبر پہ ڈائل کرتے ہیں تو آج ان کو سروسز ملتی ہیں۔ تو آپ نے پھر ابو آل جس طریقے سے ہم نے سروس کو چلا کے آج 38 لاکھ لوگوں کو 4 منٹ کے آف رسپانس ٹائم سے ریسکیو کر کے ایک بین الاقوامی سطح کے اوپر ایک اچیومنٹ ہے، بہت بڑی آپ کی اچیومنٹ ہے۔ اور میں آپ کو ہیرو اس لیے کہتا ہوں بیکاز اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک نیک مقصد کے لیے چنا ہے، اور وہ ہے زندگیاں بچانے کا مشن۔ موٹر بائیک ریسکیو سروس کے 8 سال مکمل ہونے کی خوشی میں کیک بھی کاٹا گیا۔ تقریب کے اختتام پر بہترین خدمات دینے والے ریسکیورز کو سوینئرز اور انعامات سے نوازا گیا۔ کھیل کے میدان نمایاں کارکردگی دکھانے والے اہلکاروں میں بھی ٹرافیاں تقسیم کی گئیں۔ پنجاب بھر کی سبزی اور فروٹ منڈیوں کے نظام کار میں بہتری کا فیصلہ۔ محکمہ پرائس کنٹرول نے نئے SOPs جاری کر دیے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پنجاب بھر کی سبزی اور فروٹ منڈیوں کے نظام کار میں بہتری کے لیے محکمہ پرائس کنٹرول نے نئے SOPs جاری کر دیے۔ سیکرٹری پرائس کنٹرول کی تمام مارکیٹ کمیٹیوں کو منڈی میں صفائی، ٹریفک مینجمنٹ اور برانڈنگ پلان پر عمل درآمد بارے ہدایات۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق تمام فیلڈ سٹاف، سینیٹری ورکرز اور سیکیورٹی گارڈز کے لیے یونیفارم پہننا لازمی قرار۔ صارفین کی رہنمائی کے لیے منڈیوں میں سائن بورڈز اور نرخوں کو ڈیجیٹل بورڈز کے ذریعے آویزاں کیا جائے گا۔ سیکرٹری پرائس کنٹرول ڈاکٹر کرن خورشید کا کہنا ہے، الیکٹرک ریٹ بورڈز کو بنانے اور نئی سکرینیں نمایاں مقامات پر نصب کی جائیں گی۔ بادامی باغ پھل اور سبزی مارکیٹ میں سڑکوں کی فوری مرمت کے احکام جاری۔ تمام منڈیوں میں ہیلپ ڈیسک کو شکایاتی سیل قائم کرنے کی ہدایت۔ مرکزی سیل پامرا ہیڈ کوارٹر سے منسلک ہوگا۔ ڈائریکٹر جنرل پامرا کو 7 روز میں جامع مانیٹرنگ پلان محکمے کو ارسال کرنے کے احکامات جاری ہو گئے۔ موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی ڈرائی فروٹس کی دکانیں سج گئیں۔ شہری خریداری کے لیے پہنچنے لگے۔ مہنگائی نے خشک میوہ جات خاص طبقے تک محدود کر دیے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔
रुत बदली, मिजाज बदले, ख्वाबों के अंदाज बदले, सर्दी की आमद, ड्राई फ्रूट की दुकानें भी निखरने लगीं। पिस्ता, बादाम, अखरोट, खजूर, नारियल, किशमिश, मूंगफली और चलगोजों की कशिश खींचने लगी। खुश्क मेवाजात की खरीदो फरोख्त का आगाज तो हो गया, मगर महंगाई ने इसे खास तबके तक महदूद कर दिया है। आसमान से बातें करती कीमतें आम आदमी की पहुंच से कोसों दूर। शहरियों का कहना है मुतवस्सत तबका खुश्क मेवाजात खरीदने की सकत नहीं रखता, महंगाई ने हसरत बढ़ा दी है। कैमरामैन जिशान जाहिद के साथ मोहम्मद अली, लाहौर न्यूज़। मौसम की तब्दीली के साथ ही स्मोक की शिद्दत में इजाफे के खदशात भी सर उठाने लगे। प्री विंटर बारिशों में मुमकिन कमी के बाद सूरत हाल ज्यादा बिगड़ सकती है। इंसदाद स्मोक के लिए हुकूमती सतह पर भी इकदाम उठाए जाने का सिलसिला जारी है। मानसून के दौरान पंजाब में आने वाले शदीद सैलाब के बाद अब सूरत हाल में कुछ बेहतरी आ रही है, तो मौसम की तब्दीली के साथ ही डेंगू ने सर उठाना शुरू कर दिया है। मौसम बदलते ही स्मोक की शिद्दत में इजाफे के खदशात भी सामने आना शुरू हो गए हैं। आपने देखा है कि पिछले चंद रोज़ के दौरान एक अच्छी बारिश हुई है मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, तो वाटर अवेलेबिलिटी ऑलरेडी मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में मौजूद है। जब इस तरह की कंडीशन हो तो वाटर अवेलेबिलिटी है और साथ अगले दिन चूँकि खुश्क मौसम है तो उसकी वजह से जो पोल्यूटेंट है वो भी एनवायरनमेंट में बढ़ जाएंगे। तो इस तरह की जो कंडीशन एनवायरनमेंट में बन जाए तो उसमें स्मोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक इस मरतबा प्री विंटर बारिशें भी मामूल से कम बरसने का इम्कान है, क्योंकि अब मौसम का पैटर्न बतदरीज तब्दील होता जा रहा है। पहले जो बारिशें सर्दियों से पहले बरसा करती थीं, अब उनका सर्दियों के बाद बरसने का ज्यादा इम्कान है। ये सूरत हाल स्मोक के खदशात में इजाफा कर रही है। क्लाइमेट चेंज की वजह से वेदर पैटर्न जो है वो शिफ्ट हो गए हैं। इनके जो प्री विंटर रेनफॉल है वो अक्टूबर नवंबर की बजाय अब वो आप कह सकते हैं कि मार्च और अप्रैल की तरफ शिफ्ट हो रही है। दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से भी इंसदाद स्मोक के लिए इकदाम उठाए जाने का सिलसिला जारी है। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। पंजाब हुकूमत ने पाकिस्तान का पहला इको बोट मुतारिफ करा दिया। सेक्रेटरी माहौलियात सलवत सईद कहती हैं, महकमा माहौलियात ने जदीद इको बोट लॉन्च कर दिया। इको बोट शहरियों और माहौलियात के दरमियान राब्ते का जरिया बनेगा। सूबाई हुकूमत की माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी की नई मिसाल कायम। पंजाब हुकूमत ने पाकिस्तान का पहला इको बोट मुतारिफ करा दिया। सेक्रेटरी माहौलियात सिलवत सईद की निगरानी में तैयार होने वाला मंसूबा मुकम्मल तौर पर फॉल कर दिया गया। लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी और मुल्तान समेत तमाम बड़े शहरों का AQI रियल टाइम में दस्तयाब होगा। तर्जुमान माहौलियात के मुताबिक इको बोट माहौलियाती आगाही, फिजाई आलूदगी से बचाव और सेहतमंद तर्ज जिंदगी की रहनुमाई करेगा। अब शहरी सिर्फ QR कोड स्कैन करके व्हाट्सएप पर इको बोट से बराह रास्त बात कर सकते हैं। इको बोट सिर्फ एक चैट नहीं, शहरियों की माहौलियाती ताकत की अलामत है। पंजाब के शहरी खुद बनेंगे अपने माहौल के मुहाफिज। मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन के बोसीदा इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत मजीद खराब होने लगी। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस, मास ट्रांजिट अथॉरिटी को फौरी मुरम्मत की हिदायत जारी, फंड्स के इजरा का हुक्म भी दे दिया। मेट्रो लाइन ऑरेंज ट्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर बदहाली का शिकार, वाटर लीकेज, ड्रेनेज और सैनिटेशन के मसाइल से निज़ाम शदीद मुतासिर, मुसाफिरों को भी मुश्किलात का सामना। वज़ीर आला पंजाब का सूरत हाल का सख्त नोटिस, लाहौर मास ट्रांजिट अथॉरिटी को फौरी मुरम्मत और बहाली का हुक्म। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर महकमा खजाना का 50 करोड़ रुपए से जायद फंड्स जारी करने का फैसला। ऑरेंज ट्रेन के ट्रैक, स्टेशन और डिपो की हालत बेहतर बनाई जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक 834 मकामात पर ड्रेनेज, 68 मकामात पर गंदे पानी के निकास, जबकि 742 मकामात पर वाटर लीकेज के मसाइल मौजूद हैं। 24 मकामात पर पानी जमा होने की शिकायत भी सामने आई हैं। डेरा गुजरा डिपो में 191 मकामात से वाटर लीकेज और 4 मकामात से ड्रेनेज मसाइल हल किए जाएंगे। स्टेशन नंबर 1 पर 15 वाटर लीकेज और पानी ड्रेनेज के मसाइल हैं। स्टेशन नंबर 25 पर 49 मकामात पर वाटर लीकेज और 3 मकामात पर ड्रेनेज मसाइल हल किए जाएंगे। मास ट्रांजिट अथॉरिटी के मुताबिक मुरम्मती काम आइंदा चंद हफ्तों में मरहलावार मुकम्मल किया जाएगा, ताकि ऑरेंज ट्रेन का निज़ाम दोबारा मुस्तहकम और महफूज बनाया जा सके। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी की नाकिस मनसूबाबंदी फंड लेन मनसूबा तातुल का शिकार है। जिलानी पार्क और ग्रेटर इकबाल पार्क में तफरीही सरगर्मियों के वादे वफा न हो सके। 1 साल से जायद गुजर गया, लेकिन मनसूबा कागजी कार्रवाई से आगे ना बढ़ सका।
شہریوں کو تفریحی سہولیات کی فراہمی دعوے ہوا ہو گئے۔ پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی کی زیر نگرانی فن لینڈ منصوبہ تعطل کا شکار۔ جیلانی پارک اور گریٹر اقبال پارک میں تفریحی سرگرمیوں کے وعدے وفا نہ ہو سکے۔ منصوبہ جولائی 2024 میں منظور ہوا، تاحال تعمیراتی کام شروع نہ ہو سکا۔ ذرائع کے مطابق منصوبے کے لیے مالی اور تکنیکی بولیاں تو اوپن کی جا چکی ہیں، لیکن عملی پیش رفت رک گئی ہے۔ جیلانی پارک میں پرانے جھولے بند ہونے سے شہریوں کو سستی تفریح میسر نہیں۔ گریٹر اقبال پارک میں بھی نئی سہولیات کے دعوے اعلانات تک محدود ہیں۔ ذرائع کے مطابق منصوبے کی تاخیر کا سبب تکنیکی پیچیدگیاں اور مالی منظوری کے مراحل ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت اور پی ایچ اے کی سست روی نے لاہور کو جدید تفریحی سہولیات سے محروم کر رکھا ہے۔ شہر لاہور کی شاہراہوں کو خوبصورت بنانے کی تیاریاں۔ پی ایچ اے نے اہم سڑکوں پر بوگن ویلیاں بیلیں لگانے کا منصوبہ شروع کر دیا۔ رنگ برنگی بیلیں شہر کی فضا کو خوشگوار بنانے میں مددگار ثابت ہوں گی۔ ڈی جی پی ایچ اے منصور احمد کی ہدایت پر جیل روڈ، گلبرگ کرشی روڈ اور فیروز پور روڈ پر بوگن بیلیں لگائی جائیں گی۔ ابتدائی مرحلے میں 6 سے 8 فٹ لمبی بیلیں گرین بیلٹس اور لائٹنگ پولز کے ساتھ لگائی جا رہی ہیں۔ گلابی، جامنی، سفید اور نارنجی رنگ کے پھولوں والی یہ بیلیں لاہور کو ایک نیا رنگ دیں گی۔ ماہرین کے مطابق بوگن ویلیاں تیزی سے بڑھنے والا کم دیکھ بھال والا پودا ہے جو ہر قسم کے موسم میں نشو و نما پا سکتا ہے۔ تاریخی کامران کی بارادری کی بحالی کے لیے محکمہ آثار قدیمہ اور نیشنل کالج آف آرٹس کے درمیان معاہدہ۔ نیشنل کالج آف آرٹس کے ماہرین بارادری کی بحالی میں تکنیکی معاونت فراہم کریں گے۔ نیشنل کالج آف آرٹس میں ہونے والے ایک اجلاس کے دوران کامران کی بارادری کی بحالی کے لیے مختلف امور کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ تاریخ کے اس شاندار نقش کو شایان شان طریقے سے بحال کیا جائے گا۔ دریائے راوی کے بیچوں بیچ واقع کامران کی بارادری سن 1540 میں پہلے مغل شہنشاہ ظہیر الدین بابر کے بڑے صاحبزادے کامران مرزا نے بنوائی تھی۔ بارادری لاہور میں پہلی مغل تعمیر سمجھی جاتی ہے۔ لیسکو کی جولائی تا ستمبر کارکردگی رپورٹ جاری۔ کمپنی نے 412 تھرموویژن کی چیکنگ اور 221 ہاٹ اسپاٹس کی اصلاح کی۔ سی ای او محمد رمضان بٹ کا کہنا ہے کہ صارفین کو معیاری سروس کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ 3 ماہ کے دوران لیسکو کی جانب سے گریڈ اسٹیشنز پر 11 کے وی کیپیسٹر سیلز کے 178 یونٹس نصب کیے گئے ہیں، جبکہ 11 کے وی کے 11 پینلز اور 10 نئے فیڈرز کی تنصیب کی گئی۔ اس کے علاوہ 263 اے ایم آر اور 37 بائی ڈائریکشنل میٹر نصب کیے گئے۔ لائنز پر 58 مینٹیننس پروجیکٹس مکمل کیے گئے اور 52 کلومیٹر 132 کے وی کا معائنہ کیا گیا۔ انسولیٹرز کی تبدیلی اور صفائی کے 6240 سے زائد آپریشن انجام دیے گئے۔ غیر قانونی تعمیرات پر 556 نوٹس جاری، جبکہ 20 فالٹس کی اصلاح عمل میں لائی گئی۔ 10 سیفٹی سیمینارز اور 21 فائر فائٹنگ ریہرسلز منعقد کی گئی۔